اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کا نام تو آپ دوستوں نے سنا ہوگا۔ ویسے تو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور بہت سے یادگار فتوحات اور واقعات ہوئے۔ ایران سے چین تک اپنی عظیم سلطنت قائم کی، لیکن تاریخ نے سلطان محمود غزنوی کو یاد رکھا۔ ناظرین، سومناتھ مندر، یہ مندر موجودہ بھارت کے علاقہ کٹیار واڑ گجرات میں واقع تھا، جس پر سلطان نے 1024 میں حملہ کیا۔ سلطان محمود غزنوی افغانستان 1022 کو غزنوی سے نکلا اور اجمیر کو اجاڑتے ہوئے آگے بڑھا۔ راستے میں قابل ذکر قلعوں کو فتح کرتا ہوا 2 سال میں ہی سومناتھ مندر کے دروازوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ وہ مندر تھا جس مندر کے دروازے سندل کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان کی شہرت مندر کی طرح بہت مشہور تھی۔ سومناتھ ہندوؤں کا بہت مقدس مندر تھا۔ اس کی محافظ راجپوت فوج تھی۔ 3 دن تک اس فوج نے سلطان محمود غزنوی کے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مندر میں داخلے سے روکے رکھا۔ سلطان کو اتنے مضبوط دفاع کی توقع نہیں تھی۔ جب اس نے فتح کی کوئی صورت نہ دیکھی تو وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر اور لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مدد کی دعا کی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنے ترکش ایک جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھاما اور اللہ اکبر کا ایسا نعرہ بلند کیا کہ اس کی فوج میں جوش کی ایک لہر دوڑ گئی اور قلعے پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ 5000 راجپوتی فوج ماری گئی اور کچھ سمندر کے راستے فرار ہو گئے۔ جو باقی برہمن ہندو بچے انہوں نے پناہ مانگ لی۔ دوستو، ایک کتاب سید محمد لطیف صاحب جس کا نام ہے تاریخ فرشتہ، اس کے متعلق ایک اور بھی واقعہ ہے کہ وہ یہ کہ مندر پر حملے سے قبل سلطان نے ایران کے صوفی بزرگ سلطان محمد شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ علیہ کی چادر ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی تھی اور اسے سومناتھ میں فتح نصیب ہوئی۔ فتح تو مل گئی، لیکن اسی رات محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ نے رات کو خواب میں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ علیہ کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے محمود غزنوی، تو نے تو میری چادر کی ابروریزی کی۔ اگر تو فتح کی بجائے تمام غیر مسلمانوں کی اسلام لے آنے کی دعا کرتا تو بھی قبول ہو جاتی۔ بہرحال جب سلطان مندر میں داخل ہوا تو اس کے سامنے 9 فٹ کا اونچا بت یعنی مجسمہ نصب تھا۔ سلطان نے اپنے گرز کی ضرب سے اس کی ناک توڑ دی اور بت کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور سلطان محمد غزنوی نے اس کو غزنوی روانہ کیا۔ ان 2 ٹکڑوں کو، ایک کو جامع مسجد کی دہلیز اور دوسروں کو اپنے محل کی صدر دروازے پر نصب کرنے کے احکامات دیے۔ مندر کے برہمن ہندو پچاریوں نے اس بت کو بچانے کے لیے سلطان محمود غزنوی کو بڑی مقدار میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات کی پیشکش کی، لیکن اس پر سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ نے اپنا ایک مشہور زمانہ جملہ کہا تھا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں، بت چکن کہلانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، مندر سے اور مندر کے بتوں سے بے شمار دولت، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات ملے۔ ان کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ دوستو، آج انڈیا نے ایک فلم بنایا ہے سلطان محمود غزنوی پر، جس پر سلطان محمود غزنوی کو ایک ڈاکو کا رول دیا ہوا ہے، لیکن سلطان محمود غزنوی وہ سلطان تھا جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی نے 63 سال کی عمر پائی اور 29 اپریل 1030 کو اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ دوستو، آپ یہ تصویر جو دیکھ رہے ہو، یہ افغان شہر غزنوی کی وہ عمارت ہے جو آج سلطان محمود غزنوی کا مقبرہ ہے۔ آج اسے قصر فیروزی بھی کہتے ہیں۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔